ہمارے اصل میں 3 چچا تھے. اچھا. دیکھیے آپ دیکھیے ذہن پہ زور دیجیے گا آپ. ہمارے 3 چچا تھے. منع چچا، ان کی 5 بیٹیاں تھیں. اس کے بعد میں کون سے بتایا کون سے چچا؟ منع چچا. اس کے بعد تھے چننے چچا. چننے چچا کی جو تھی وہ 11 بیٹیاں تھیں. اور اس کے بعد تھے ہمارے ٹننے چچا. ٹننے چچا کی 3. ٹننے چچا جی کا نام ہے؟ نہیں، نام نہیں ہے، لقب ہے. لقب ہے. اصل میں ہمارے جو ٹننے چچا تھے انہیں ام الخبائث سے بڑی رغبت تھی، بڑی آشنائی تھی. یعنی ادھر سورج غروب ہوا اور وہاں ٹننے چچا جو تھے وہ ام الخبائث لے کے جب میز پر ایسے تفصیلاً بیٹھتے تھے تو با خدا دور سے دیکھنے والے کو یہ لگتا تھا کہ ام الخبائث یونیورسٹی کے چانسلر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں ہاں ہاں. تو اس لیے دادا نے ان کا نام رکھا ٹننے چچا. ٹننے رکھا انہوں نے پیار سے. ہم تو ٹننے چچا کہتے تھے. کل 3 چچا تھے آپ کے؟ کل 3 چچا تھے. اور بھنے جو تھے وہ ہمارے تاؤ تھے. بھنے بھنے جو تھے ہمارے تاؤ تھے. اب دیکھیے تاؤ نے 2 شادیاں کی تھی، یعنی عقد مسنونہ ان کا 2 خواتین سے ہوا تھا، لیکن وہ سوائے نام کے کچھ اور پیدا نہ کر سکے. پھلو تائی سے بھی انہوں نے ٹرائی ماری، کلو تائی سے بھی ٹرائی ماری، مگر کچھ پیدا ہو کے نہیں دیا. تو لوگوں نے کہا کہ خدا کے لیے اب آپ نام پیدا کیجئے. تو انہوں نے پھر ادب پہ طنز و مزاح شروع کر دیا اور ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا انہوں نے ادبی بانجھ. اتنی بڑی حویلی تھی لکھنؤ میں آپ کی، تو آپ سب ساتھ رہتے تھے؟ کیا دیکھیے آپ نے اب آپ کو اس سوال کی گہرائی کا چندہ علم نہیں کہ آپ نے یہ کیا سوال میری اور اچھالا ہے کہ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں خاندان میں سب اکٹھے، یعنی آپ ہمارے خاندان جید میں گھسنے کی کوشش فرما رہے ہیں. آپ یعنی آپ یا تو تعلقات مسلسل پیدا کرنے کی کوشش میں ہے یا پھر وجہ ثانی کچھ اور ہے. سوال کیا فرمایا تھا آپ نے؟ دیکھو کپی جی ایک حد ہوتی ہے. جی آپ کپی پھر نکل گیا مجھ سے میرے. نہیں، کپی یہاں ڈلوائیے. جی جی. اس میں دیکھیے یہ آواز مسلسل ہے. جی جی. تو سوال کیا تھا آپ کا؟ سوال تو میرے پروگرام کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے. کیوں؟ میں نے سوچا تھا کہ لکھنؤ کے لوگ، کراچی میں میرے ہزاروں جاننے والے ہیں جی جو لکھنؤ کے ہیں، بھارت میں بھی لکھنؤ کے بہت جاننے والے ہیں، میرے خاندان میں لوگ ہیں جی لکھنؤ جی کے. جی مگر ہوں گے، ان ہوں میں گے، بالکل ہوں ایک گے. جو مطلب ایک ان سے بات کر کے لطف آتا ہے. جی جی. اب مجھ سے بات کر کے جو آپ کو لطف مسلسل مل رہا ہے آپ اس کا اظہار نہیں فرما رہے. تم لکھنؤ کے نہیں ہو. کون؟ تم لکھنؤ کے نہیں ہو. نہیں، دیکھیے تہذیب اور شائستگی کے دامن کو ہاتھ سے بالکل تار تار مت کیجیے. کوئی تمہیں لکھنؤ میں چھوڑ گیا لا کے؟ لکھنؤ میں کوئی ہمیں چھوڑ گیا یعنی ہم چھوڑو ہیں؟ نہیں، مطلب یہ کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ایک لکھنؤ والے تو ایک وہ ہوتا ہے. دیکھیے نا، ایک سوال آپ نے کیا عمدہ سوال کیا. ہاں ہاں ہاں. میری بات کا جواب دے اسی طریقے سے، ورنہ یہاں 4-5 چوکیدار یہاں کھڑے ہوئے ہیں. سوال کیا تھا آپ کا؟ اب آرام سے بات ہاں کیجیے. سوال جو بتائیے. میں سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دے، جی میں ورنہ 3-4 چوکیدار ہیں وہ بارڈر تک چھوڑ کے آئیں گے آپ کو. تشدد فرمائیے گا آپ. بالکل. اچھا. سب ساتھ رہتے تھے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے تاؤ جو تھے وہ کسی اور کے ساتھ بھی رہتے تھے. اس طرح کے جواب پہلے کیوں نہیں دیے؟ اس طرح کی دھمکی آپ نے پہلے دی بھی نہیں تھی. جی اب آرام سے بولیے. جی. تو سوال آپ کا کیا تھا؟ آپ سب ساتھ رہتے تھے؟ ہمارے تاؤ کسی اور کے ساتھ بھی رہتے تھے. کسی اور کے ساتھ بھی رہتے تھے. یہ بات صرف جھرو پھوپھی کو پتہ تھی. اب ہمیں کیسے پتہ چلا کہ کسی اور کے ساتھ بھی رہتے تھے؟ ہمیں پتہ چلا جب اس خاتون کا انتقال پرملال ہوا. اب انتقال ہوا کہیں ہوا ہوگا، ہمیں کیا پتہ.
تو ہمیں اس طرح پتہ لگا کہ تاؤ جو ہے کمرے میں بیٹھ کے اکیلے چنے پڑ رہے تھے. یہ بات تھی. اور پھر جیسے ہی جھوٹ پٹے کا وقت ہوتا تھا تو وہ کیا اپنی نہج بدلتے تھے اور جا کے چمن میں املی کے. ایک سیکنڈ آپ لوگ یہ باتیں کیوں سن رہے ہیں؟ آپ لوگ اشتہار دیکھیں کہ اوپر تاؤ بیٹھے ہوئے تھے. کیا اشتہار ختم ہو گئے؟ جی جی. تو املی کے نہیں، وہ جھوٹ پٹے سے شروع. جھوٹ پوٹے کے وقت وہ اپنی نہج بدل لیا کرتے تھے اور دیوڑی میں سے نکل کے پائیں باغ سے ہوتے ہوئے پیچھے آ کے چمن میں املی کے درخت کے پیچھے کھڑے ہو کے قطاریں چباتے جاتے تھے اور زار و قطار روتے رہتے تھے. عمران فرحت جس طریقے سے کھیل رہے تھے اور ایک تھوڑا سا شاٹ کھیلا ہوگا. اتنے اچھے شاٹ کھیلے عمران نے کہ ان کے کسی شاٹ کو برا کہنا بڑی زیادتی ہوگی. 101 رن بنائے. انضمام بھی کھیل رہے ہیں, سینچری ہو چکی ہے. یوسف یوحنا بھی کھیل رہے ہیں اور تیسرا دن ہے. انڈیا کی بالنگ بھی کملے میں سمجھ رہا تھا جتنا چلیں گے اتنی ان کی بال ٹرن نہیں ہوئی. بالاجی نے تھوڑی سی گیند باہر پھینکی. ظہیر بھی بہت باہر پھینکی, بہت. لاہور میں میچ دیکھنے گئے آپ؟ ارے کہاں, پتنے حسن نے ہمیں میچ دیکھنے ہی نہیں دیا, حالانکہ باغ لیبیا دیکھنے کی تمنا لے کے لکھنؤ سے لاہور آئے تھے. باغ لیبیا؟ باغ لیبیا جہاں میچ ہو رہا ہے, جس قذافی اسٹیڈیم نام. اللہ, توبہ توبہ بھائی. اصل میں وہ لیبیا کی وجہ سے, قذافی کی وجہ سے باغ لیبیا ذہن میں آ گیا. بہت خوب. کب سے لاہور میں, کتنے دن سے لاہور؟ ایک ہفتہ ہو گیا. کیا کرتے رہتے؟ بس پتنے حسن کی بانسری سنتے رہتے ہیں راوی کے کنارے شام ڈھلے, اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں فوڈ اسٹریٹ کی طرف. لیکن توبہ توبہ توبہ, اوریاں مرغیوں کو دیکھ کر شرم سے نگاہیں پانی پانی ہو جاتی ہیں. جو مرغیاں وہاں اوریاں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں انہیں دیکھ کے ہم شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں. تو لکھنؤ میں بھی تو اس طرح کی مرغیاں ہوتی ہوں گی؟ جی درست فرمایا آپ نے, اس طرح کی مرغیاں بسیار پائی جاتی تھیں. جی. لیکن اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. ذرا ہاتھ اٹھائیے فاتحہ کے لیے. اصل میں اب آپ پوچھیں گے کہ ہم روئے بھی کیوں اور ہنسے بھی کیوں دوران فاتحہ. اچھی ان کی بات یاد آ گئی, روئے. ان کی کچھ خوبصورت یادیں تھیں, جب وہ بات یاد آئی تو ہماری ہنسی چھوٹ گئی. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں بھی اوریاں مرغیاں ہوا کرتی تھی. لیکن دیکھیے دادی حضور جن کے لیے ابھی ہم نے بخشش کی دعا منگوائی آپ سے, ان کا ادراک دیکھیے اور ان کی تہذیب دیکھیے اور ان کی تہذیبی اقدار دیکھیے کہ اس طرح کی اوریاں مرغی کو جب وہ دیکھتی تھی تو فوراً انہیں چکن کا کرتا پہنا دیتی تھی. صرف نرخرا دکھائی پڑتا تھا. یہ ہے تہذیب, یہ ہے ثقافت, یہ ہے عہد مسلسل.